کے غم خانے میں علماء دیوبند. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام معزز علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے کوئی بیان کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ بزرگوں کا اور بڑوں کا حسن ظن ہے، خاص طور سے حضرت مولانا محمد عارف صاحب اور مولانا عرفان صاحب اور دیگر تمام یہاں کے علماء کرام کا یہ حسن ظن اس گنہگار عاجز کے ساتھ میں کہ انہوں نے مجھ گنہگار کمیل انسان کو آپ بڑوں کے سامنے بٹھا دیا ہے. بڑوں کے سامنے بیٹھنے سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے نا، اور ایک ہمت بن جاتی ہے. پڑھائی نہیں ہوتی اور بلکہ ایک ہمت بن جاتی ہے دوسروں کے سامنے لوگوں میں ذرا سا بولنے کی. اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنی اصلاح کے لیے پیچھے انسان کو بیٹھنا چاہیے. تو تکرار علم کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کوئی بیان مقصود نہیں ہے، نہ کوئی نصیحت مقصود ہے، اس لیے کہ جگرہ نصیحت خطرہ فضیحت. ہم خود جو ہے نا اس قابل نہیں کہ آپ کو نصیحت کریں، اور مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ بڑوں کے سامنے کچھ لب کشائی کروں اور کچھ بولوں، لیکن خیر بڑوں کی ذمہ داری ہے. علم فوق القدر کے تحت بیٹھا ہوں. چند باتیں مستقرار علم کی بنا پر آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا. درخواست کے لیے ہے کہ جو علماء نہ ہوں وہ اس مجلس سے اگر باہر چلے جائیں ادب کے ساتھ میں ان سے گزارش ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، مائک کی ضرورت بھی نہیں ہے، بند کر دیجیے. اپنوں کی بات اپنوں سے کہی جاتی ہے. آپ عالم ہیں، جماعت میں ہیں، یہ آ جائے قریب آ جائے. ہمارے حضرت نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ آج جو دنیا میں بگاڑ ہے نا، یہ 3 گروہوں کے بگاڑ کی وجہ سے بگاڑ ہے. دنیا کا بگاڑ 3 گروہ یعنی 3 جماعتوں کے بگاڑ کی وجہ سے دنیا میں بگاڑ ہے. فرمایا کہ جب حکمراں بے علم ہو، حکمراں بے علم ہو، عالم بے عمل ہو. حکمراں بے علم ہو اور عالم بے عمل ہو، اور فقراء بے توکل ہو. سمجھ گئے نا؟ ہاں. اللہ نہ کرے کہ ہم سب کہیں اس بے علم میں شمار ہو جائیں، بلکہ ہم سب کو اللہ علم کے ساتھ ساتھ میں عمل والا بھی بنا دے. اور علم تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ عمل پر کھڑا کر دے. ہمارے حضرت کی مستقل اس کتاب کے اندر ٹاپک ہے فتویٰ ذوالفقار کے اندر کہ علم نام اسی کا ہے کہ جو علم عمل پر اس کو کھڑا کر دے، ورنہ وہ علم نہیں، وہ ایک ہنر ہے، ایک ایجوکیشن ہے. جیسے دنیا کا ایک ایجوکیشن ہے، ایک ہنر ہے، ایسے گویا کہ یہ بھی ایک علم نہیں رہتا بلکہ وہ ایک ہنر بن جاتا ہے. ہاں، علم کی اتنی اہمیت اور علم کی اتنی شان الوہیت ضرور ہے کہ اس کا علم ایک نہ ایک دن اس کو اس عمل کے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور کھڑا کر دیتا ہے. ان کو بیٹھنے کی کوئی بیٹھنے دیجیے، ہمیں سب کیوں اٹھا دیں.
آپ بیٹھے رہے مثال جو مسئلہ نہیں آپ کے لیے حکم نہیں تھا. سب اصل میں ایک ہی درس کے اور ایک ہی جنس کے لوگ ہیں نا، ہے نا. تو کوئی اگر کمی بیشی ہو بھی جائے تو بہرحال اصلاح میری بھی کر دینا. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کی عملی و فکری رہنمائی کے لیے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا ہے نا. اور ان نبیوں کا ایک وقت متعین تھا، ان کے لیے ایک ایک قومیں تھی، ایک خاندان تھا، ایک قبیلے کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے انبیاؤں کی بعثت ہوا کرتی تھی. لیکن جب آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو نبوت کا پیریڈ بہت کم اور آپ کی دعوت کی انتہا کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، ہے نا. نبوت کا پیریڈ بہت کم، وقت بہت کم، نبوت بھی بہت کم عمر کے لیے، لیکن کام بہت بڑا اور بہت طویل اور قیامت تک کے لیے، ہے نا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کیا فرما گئے؟ اب میرے بعد اسلام کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ ہاں، ہم اور آپ کون ہیں؟ وارث انبیاء ہے نا. اور حضور نے دیکھو کتنی پیاری بات کہی ہے آپ کے تعلق سے. حضور نے یہ نہیں فرمایا العلماء ورثنی، یہ نہیں کہا میرے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام انبیاء کے آپ وارث ہیں. کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی نے آپ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، دیا کہ نہیں دیا؟ چھوٹا مقام ہے کیا؟ تمام انبیاء کی وراثت آپ کو تقسیم ہو رہی ہے اور تمام انبیاء کی وراثت کے آپ مالک ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے وارث صرف، تمام نبیوں کے وارث. اور پھر جب تمام نبیوں کے ہم وارث ہیں تو نبی کی وراثت کس کس چیز میں تقسیم ہوتی ہے؟ آپ سب اہل علم ہیں، تفسیر کی اور تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا نا کہ بھائی نبی کی وراثت سونے چاندی میں نہیں، ملک و مال میں نہیں ہے، بلکہ نبی کی وراثت دینار اور درہم میں نہیں ہے، بلکہ علم کے اعتبار سے، ہے نا، نبی کی وراثت تقسیم ہے. اور جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمام نبیوں نے کیا، اور جو تکالیفیں تمام نبیوں کو ہوئی، جن جن تکالیفوں سے نبیوں کو گزرنا پڑا، انہیں تکالیفوں سے، مصیبتوں سے، حالات سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور ان حالات کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور حالات کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ اعمال سے ہوگا. حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں، بلکہ حالات کا مقابلہ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال سے کرنا پڑے گا. اس وقت میں ہم سب کے سامنے امت کے حالات ہیں. ہم بہتر دیکھ رہے ہیں کہ امت کس کٹہری میں، کس کٹ گھرے میں کھڑی ہوئی ہے. امت کفر کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. آج امت کی ہر اعتبار سے میرے بزرگوں، علماء کرام، ہم سب پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. عقائد کے اعتبار سے، ان کے دین کے اعتبار سے، ہے نا، ان کے رہن سہن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے نا. اور ان امت کی رہبری اور رہنمائی ہمیں کس سے کرنی ہے؟ دو سرچشموں کے ذریعے سے وابستہ ہو کر کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں، کتاب اور سنت. ان دونوں سرچشموں سے وابستہ ہو کر کے، علم کی گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کے، صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کر کے، رسوخ فی العلم کے ذریعے سے امت کی صحیح رہنمائی ہم کر سکتے ہیں. جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی میرے علماء کرام، ہم امت کی صحیح معنوں میں رہبری میں ہم نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم خود بھی بھٹک جائیں گے. اس کے لیے آپ اور ہم سب کیا ہیں؟ امت کے قائد ہیں. تو قائد کو قائدانہ اوصاف سے لیس بھی تو ہونا چاہیے، جبھی تو قائد کہلاتا ہے. ایک عالم دین نے ایک واقعہ سنایا کہ دہلی کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی تھی کہ بھائی امت کا قائد ان کو مانو، ان کو مانو، ان کو مان لو. اور سب جو ہے نا بحث کر رہے تھے کہ ہاں بھائی واقعہ یہ قائد کے لائق ہے، قائد کے لائق ہے. دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے استاد، ان کا آخر میں نمبر آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ میٹنگ تو بہت اچھی ہے، ٹاپک بھی بہت اچھا ہے،
لیکن قائد کون ہو، انہوں نے 2 حدیث کی تشریح فرما دی، امت کا قائد کون ہے اور کیسا انسان قائد کا حقدار ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر۔ تو علماء نے لکھا ہے، خود ان حضرت نے بیان فرمایا کہ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد کی اوصاف کو بیان کیا ہے کہ دیکھو قائد ہو تو ایسا ہو کہ تمہارے پیٹ پر اگر 1 پتھر ہے تو قائد کے پیٹ پر 2 پتھر ہے۔ سمجھ گئے نا؟ قائد کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، قائد تم سے زیادہ فاقے میں ہے، قائد تم سے زیادہ بھوکا ہے، قائد تم سے زیادہ حالات سے متفکر ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ہی بھوکے ہیں اور میرا قائد کھا رہا پی رہا ہے۔ تو میرے استاد نے فرمایا تھا اس حدیث کے موقع پر کہ دیکھو قائد ہو تو ایسا کہ اگر امت آ رہی ہے، انسانیت آ رہی ہے تو قائد تو ٹیبل پر کھا رہا ہے اور امت کو آدھی روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ جب قائد کے اندر یہ اوصاف ہوں گے تو وہ قائد کا حقدار ہے۔ سمجھ گئے؟ اور دوسری حدیث وہ ایک دفعہ افواہ پھیلی مدینہ منورہ کے اندر کہ رومیوں نے حملہ کر دیا، رومیوں نے حملہ کر دیا۔ اکثر و بیشتر یہ الفاظ حدیثوں میں ابھی آتے ہیں۔ تو رومیوں سے مراد کہ رومیوں نے حملہ کر دیا، رومی حملہ نہیں کرتے تھے، لیکن رومیوں کی جو ہے نا بادشاہت اور رومیوں کا جو حلقہ تھا بہت وسیع تھا، ان کے شام میں بھی تھا اور مدینہ منورہ کے قریب قریب تک تھا، اسی لیے یہ الفاظ زیادہ تر استعمال ہوتے تھے۔ تو لوگ مسجد نبوی سے باہر آ گئے، لوگ پریشان ہو گئے، صحابہ بھی پریشان، تو خود دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں سے آ رہا ہوں، کوئی خوف مت کھاؤ۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہے قائد کی صفت کہ حالات کی تمام تر اطلاعات پہلے قائد کو ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ قائد تو سویا پڑا ہے اور امت تہجد گزار ہے، امت تہجد کے لیے اٹھ رہی ہے اور ہم علماء فجر کی نماز چھوڑ کر کے بھی سوئے ہوئے ہیں، ہے نا؟ قائد ہمارا فجر نہیں پڑتا، کیا قائدانہ کردار ادا کرے گا؟ وہ کرے گا کیا؟ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ اصل میں کیا ہے کہ آج ہمارے بھی یقین کی کمی ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، مثال دیا ہے، حضرت نے مثال دی ہے۔ علم الیقین، آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ چائے بنا کر لے آؤ، تو آپ کو تو علم ہو گیا، یا کسی نے کہا کہ ہاں چائے بنا کر لے آؤ، آپ کو یقین ہوگا کہ بھائی چائے تو آ رہی ہے، اس کا علم ہو گیا، یہ علم الیقین ہے کہ بھائی چائے بن کے آ رہی ہے، اس کا یقین ہو گیا آپ کو۔ حق الیقین، اب چائے کی صفت کیا ہے؟ گرم کی ٹھنڈے کی؟ بھائی گرم چائے بھی تو اس کو چائے کہتے ہیں نا، ورنہ کہتے ہیں بھائی یہ تو شربت ہے۔ تو اب آپ کے سامنے چائے بن کر کے آ گئی، اب اس چائے سے اگر بھاپ نکل رہی ہے تو آپ کو یقین آ گیا کہ ہاں واقعتاً یہ چائے گرم ہے، یہ عین الیقین، آپ نے دیکھ لیا نا اپنے آنکھوں سے کیا۔ لیکن آپ کو یقین، حق الیقین کب حاصل ہوگا؟ جب آپ چائے کا کپ اپنے منہ سے لگائیں گے اور جب ایک گھونٹ پئیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ نہیں واقعتاً یہ چائے گرم ہی ہے۔ پھر اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے گا کہ نہیں چائے گرم نہیں، تو آپ کہیں گے بھائی میں نے تو خود پی ہے، چائے گرم تھی، ہے نا؟ تو امت کے اندر کم از کم 2 نمبر کے درجہ یقین کا آنا چاہیے، عین الیقین کا۔ اور علماء کے اندر کون سا یقین آنا چاہیے؟ آخری درجے کا، حق الیقین، سمجھ گئے؟ جیسے کہ ایک دیہاتی ہل جوت رہا تھا، اس کو کسی نے پوچھا کسی نے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کتنے ہیں؟ کہا کہ اللہ کتنے ہیں؟ دوبارہ سوال کرے گا نا تو اسی سے تیری گردن اڑا دوں گا، اسی سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ ارے اللہ ایک ہی ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، تم مجھ سے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگتا ہے، پوچھتا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس کا یقین کیسا تھا؟ اس نے فوراً جملہ کیا کہا
کہ اگر دوبارہ سوال کرے گا تو گردن اسی حل سے تیری اڑا دوں گا، ہے نا؟ اس درجے کا یقین آج ہم سب کے اندر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اور جب اس درجے کا یقین ہماری زندگیوں میں ہوگا، ہمارے اندر ہوگا، تو صحیح معنوں میں ہم قائد کے، رہبر کے، رہنما کے اور امت کے امام کے ہم لائق ہیں اور فائق ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اگر ہم ان اوصاف سے خالی ہیں، قائدانہ اوصاف سے خالی ہیں، اور قائد کے اوصاف کیا جو میں نے بتا دیا، اور پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدانہ اوصاف کیا تھے کہ رات کا راہب بننا اور دن کا شہسوار بننا۔ رات کو اللہ کو مناتے تھے اور دن کے اندر مخلوق کو مناتے تھے، مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ اس لیے آپ سب امت کے قائد ہیں، تو آپ سب کو بھی قائدانہ اوصاف سے لیس ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ قائدانہ اوصاف سے لیس نہیں ہوں گے، آپ صحیح معنوں میں امت کے قائد نہیں بن سکتے۔ اور وہی یہی کہ رات کا راہب دن کا شہسوار، اتنا ہم مجاہدہ نہیں کر سکتے، اتنی ریاضت ہم نہیں کر سکتے جتنا حضور نے کیا، ہمارے مشائخ اکابر نے کیا۔ کم سے کم ان کا نچلا درجہ تو کر سکتے ہیں، ادنا درجہ تو کر سکتے ہیں، ہاں؟ کہ بھائی کم از کم ہم فجر کی نماز فرض جماعت کے ساتھ میں پڑھنے والے بن جائیں، امت کی فکر کرنے والے بن جائیں، تکبیر اللہ کے ساتھ میں ہماری نمازیں ہو جائیں، اور ساری چیزیں ہیں امت کے ہر اعتبار سے، کہ بھائی امت کے بچوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، مکتب کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، امت کے عقائد کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ سب کے لیے تو اللہ پاک نے بڑا احسان کیا کہ آپ کو بڑا مقام دیا، ممبر و محراب آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ اس ممبر و محراب پر جمعے کو کھڑے ہو کر کے حق بات کو، ہے نا، قرآن و حدیث کی روشنی میں منظم اور مضبوط طریقے سے امت کی صحیح رہبری کر سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا حق اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن اگر ہم اس حق کو چھپاتے ہوئے اپنی روزی روٹی بوٹی کے لیے اگر خدا نخواستہ ہم نے اگر حق کو چھپایا، تو پھر ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، ہم بھی ڈوبیں گے، امت بھی ڈوبے گی۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے کر کے ڈوبیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا کہیں یہ حال ہو جائے۔ تو اس وقت میں امت آپ کی منتظر ہے۔ آج مادیت کا غلبہ اتنا ہو چکا ہے کہ آج ہم جیسے علماء بھی مادیت کی وجہ سے اس رو میں، اس ہوا کے رخ پر بہہ جاتے ہیں۔ مادیت کا غلبہ اتنا ہمارے ذہنوں میں بھی چھا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ اس علاقے کو، اس جگہ کو ترجیح دو۔ روزی مقدر کی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن جہاں آپ کی ضرورت ہے اس جگہ کو آپ ترجیح دو۔ آپ اپنی عیش کو، عشرت کو، آرام گاہ کو مت دیکھو، اس لیے کہ آپ قائد ہو، آپ امت کے رہبر ہو، امت کے رہنما ہو، وارث انبیاء ہو، نبی کے وارث ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی زندگی پہلی ملی کہ بعد میں ملی ہے؟ پہلی کون سی زندگی ہے؟ مکی زندگی ہے نا۔ مکی زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئے ہم سب کے سامنے ہے نا۔ ان تمام حالات سے ہمیں اور آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ہاں، پہلے کیا کہا اللہ نے؟ ان مع العسر یسرا، پہلے عسر بعد میں یسر۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مدرسے سے فارغ ہوں اور ہم کو ڈائریکٹ جو ہے نا بس من اور سلوہ اترنا شروع ہو جائے، یسر کی بارش ہونی شروع ہو جائے، عسر کو ہم نہ دیکھیں بالکل، ہے نا حضرت؟ یہی ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے اور مزاج بن گیا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل اللہ کی مشائخ کی صحبت نہیں ہے نا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اپنی کتاب بیت کی ضرورت کے اندر، جو عالم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کسی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیتا، بیعت نہیں کرتا، اپنی اصلاح کو ضروری نہیں سمجھتا، وہ عالم ایسا ہی ہے جیسا کہ وضو کر کے نماز پر وضو کی اور نماز نہ پڑھی، بلکہ وضو پر قناعت کر لیا۔ وضو کی لیکن نماز نہیں پڑھی، کہ نہیں بس میں نے تو نماز پڑھ لی، قناعت کر لیا وضو کے اوپر۔ اور پھر آگے فرمایا نرا علم بدن بن باور کا بھی تھا، ابو الفضل فیضی کے پاس میں بھی تھا، اس کے علم نہیں تو اس کو گمراہ کیا، ہے نا حضرت؟ ایسی ہے نا، علم نہیں گمراہ کیا، علم عالم تھا، وہ جاہل نہیں تھا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ علم سے جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اور علم سے مقصود جو چیز ہے وہ صرف علم کے سیکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اہل اللہ کی صحبت سے وہ چیز آتی ہے۔
میں نے کل بھی شاید غالباً اس میں بہت سارے کچھ دکھ رہے ہیں، مقدر میں تھے، میں نے حضرت تھانوی کا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، حضرت نانوتوی کا، حضرت گنگوہی کا واقعہ سنایا تھا۔ یہ سب اتنے بڑے بڑے جبال العلم، علم کے سمندر، لیکن یہ سب کہاں گئے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیا ضرورت تھی ان پر بھی لان تان کیا گیا تھا، اعتراض آئے تھے ان پر بھی، امت کی طرف سے بھی۔ آپ اتنے بڑے عالم ہو، ایک حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیت ہو گئے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ ہم نے کتاب پڑھی ہے، حاجی صاحب نے ہم کو کتاب پلا دی ہے، سمجھ گیا نا؟ تو ہم سب بھی ابھی کتاب پڑھ کر کے آئے ہیں، کتاب کو پیے نہیں ہیں۔ میں نے کل وہاں بھی مثال دی تھی، آج بھی غالباً رات کو بھی میں نے مثال دی وہاں مقدر کے اندر، کہ شرابی کو شراب کا حکم اس پر کب لگتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں شراب چلی جاتی ہے، پھر وہ شراب کی حالت میں الٹا پالتا ہے نہیں، ناٹک کرتا، کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، ایسے وہ اس حالت میں جاتا رہتا ہے۔ تو ہر ایک انسان، بچہ بھی دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ شراب پیا ہوا انسان ہے، لیکن اگر ہاتھ میں بوتل ہے تو اس کو شرابی نہیں کہتے، اس کو شرابی کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جب اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو صحیح معنوں میں وہ شراب اس کے اندر عمل کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو شرابی کہا جاتا ہے، سمجھ گیا نا؟ ہاں، تو اس لیے معزز علماء کرام، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب قائد ہیں، آج امت کفر کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے نہیں، اور کٹ گھڑے میں امت کھڑی ہے، اس امت کو بچانا، ان کے ایمان کی تحفظ اور ان کے ایمان کی بقا، ان کے عقائد کی بقا، یہ سب آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اللہ نے مکتب دیا ہے، مدرسہ دیا ہے، منبر و محراب دیا ہے، ان سب کے ذریعے سے آپ امت کی بہتر سے بہتر تربیت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تربیت یافتہ بننا پڑے گا، ہے نا؟ پہلے اپنے آپ کو صالح بننا پڑے گا، بعد میں مسلم بننا پڑے گا۔ ہاں، آپ کتابوں کو صرف جمعے کے دن بس آیا تو دیکھ لیا اور وہاں پر 20 منٹ تقریر کر دیا، یہ نہیں۔ آپ جس ٹاپک پر، جس عنوان پر آپ بات کرتے ہیں، اس عنوان کے تحت آپ حدیثوں کو کھنگالیں۔ بہت ساری اردو میں، چلو اب عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، تو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ اکابرین کو، علماء کرام کو، جو اردو کے اندر ہر موضوع پر کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جمعرات کی رات میں آپ آدھا گھنٹہ نکالیں، دیکھیں تو اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں، چاہے وہ طلاق کے ہو، ہے نا، بچت گڑھ کے ہو، اور اس وقت میں جو امت کے ایمانیات کے عقائدات کی عقائد کے جو مسئلے چل رہے ہیں، ان تمام سے امت کو بچانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس عنوان پر جو آپ مطالعہ کریں اور پھر جو ہے نا ٹھوس بات انشاءاللہ پیش کریں امت کے سامنے۔ میں کہتا ہوں سارا مجمع نہیں مانے گا، 2 تو مانیں گے، وہی 2 اللہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے ان 2 کو، ہے نا؟ ہاں، جتنی ہماری پہنچ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہماری استعداد ہے۔ آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی استعداد سے بڑھ کر کام کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم نے کسی کو اس کی استعداد سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ تو کم سے کم آپ اپنے محلے کو، اپنی بستی کو، اپنے گھر کو، اپنے پڑوس کو تو اس لائق بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے نا؟ اور علماء کی صحبت کو لازم سمجھے، ضروری سمجھے۔ بیت سنت ہے لیکن اپنی اصلاح فرض ہے، اور ہمارے شیخ تو فرماتے ہیں کہ جب تک علماء کسی کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، یقیناً اس کا علم اس کے علم پر، عمل پر اس کو کھڑا نہیں کرے گا۔ ضروری ہے آپ پڑھیں نا، بانی دیوبند ہو، بانی تبلیغ ہو، بانی تبلیغ کیا نہیں تھے، سب کچھ تھے نا، پھر بھی کتنے گھٹنے ٹیکے، مولانا گنگوہی کے پاس گھٹنے ٹیکے، وہاں بیعت ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، مطمئن نہیں ہوئے، حضرت شیخ الہند کے پاس میں بیعت ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر مطمئن نہیں ہوئے، پھر حضرت محدث سہارنپوری، خواجہ احمد صاحب محدث سہارنپوری سے بیعت ہوئے، اور پھر ان سے ان کو اجازت ملی، خلافت ملی، پھر اللہ نے دین کا کام لیا۔ آپ جن کی بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنی اصلاح کرائی، اور پھر جب اللہ نے ان کو مسئلے بنا دیا تو امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور امت میں انہوں نے کام کیا۔ اور ہماری نیت جو بھی ہو، ہے نا، جس کام کے اندر ہو، بس یہ نیت ہو سب سے پہلے کہ میں جو بھی کچھ کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، اور دنیا سے ہم کو کوئی لالچ نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ہے نا، اور کسی کے خوف و ملامت سے ہمیں مایوس ہو کر اس مشن کو، اس دعوت کو، اس دین کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔
آج ہمارے حفاظ کہتے ہیں حافظوں مکتب پڑھا رہا ہوں، فلاں ٹرسٹ نے بول دیا، فلاں نے کہہ دیا، اس نے مکتب چھوڑ دیا، امامت چھوڑ دی۔ مت چھوڑو، آپ یہ اگر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو کون آئے گا امت کی رہبری کے لیے؟ کون امت کو دین سکھائے گا؟ کون قرآن سکھائے گا؟ باتیں تو آئیں گی، کڑوی کہ صحیح ہے، آپ کو سننی پڑے گی، نبی نے سنا ہے تو آپ کو بھی سننی پڑے گی، ہے نا؟ اسی لیے کہ وراثت ایک چیز میں تقسیم نہیں ہوتی، میں نے کل بھی عرض کیا، نبی نے گالی کھائی ہے، آپ کو بھی ہمیں بھی کھانی پڑے گی، نبی کے جسم پر تھوکا گیا ہے، ہم پر بھی تھوکا جائے گا، برداشت کرنا پڑے گا، نبی نے اگر مار کھائی ہے تو ہم کو بھی کھانا پڑے گا، لیکن الحمدللہ امت تو مار نہیں رہی ہے نا، یہ مار رہی ہے، اور اگر مار بھی دیا تو سنت سمجھ کر برداشت کر لینا اس کو۔ چلو ہم نبی کے صحیح معنوں میں آج وارث ہو گئے، اور ایک سنت زندہ ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی سنت میرے ساتھ میں زندہ ہو گئی، اس پر خوش ہونا چاہیے، اور 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ چلو اللہ آج یہ تیرے نبی کی سنت میرے ساتھ میں زندہ ہو گئی، اور صحیح معنوں میں اس وراثت کا حقدار بن گیا، سمجھ گیا نا؟ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس سے شروع میں کہا تھا کہ میں ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے جو پیش کر دوں، حضرت سے درخواست کروں گا کہ میری بھی اصلاح فرما دیں، اور دعا آپ فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا فرما، تمام سیئات حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم اے اللہ اس وقت میں اللہ یہ تیرے نبی کا مجمع ہے، اللہ وارثین انبیاء کا مجمع ہے، رب کریم اے اللہ دور دراز سے آئے ہیں، اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امت کے ہر طریقے سے رہبری کرنے کی، رہنمائی کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما، اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما، اللہ ہم سب سے راضی ہونے کے فیصلے فرما، اللہ اپنی رضا والے فیصلے کی توفیق نصیب فرما، اللہ امت کے تمام اس وقت میں جو حالات ہیں، اللہ رب کریم امت کی صحیح رہبری فرما دیجیے، امت کو حالات سے دوچار فرما دیجیے، اللہ امت حالات سے دوچار ہے، اللہ امت کو حالات سے نکال دیجیے، امت کی دستگیری فرما لیجیے، رب کریم امت کو کنارہ لگا دیجیے، اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام کی پیاری امت ہے، پیارے نبی کی پیاری امت ہے، اللہ آج گاجر مولی کی طرح سے کاٹی جا رہی ہے، رب کریم امت کی حفاظت فرما لیجیے، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ دین کے تمام شعبوں کو سرسبز و شاداب فرما دیجیے، اللہ تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کو رفیق دوست بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ فریق بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ ہمارے مدارس مساجد خانقاہ مکاتب قرآنیہ دین کے تمام مراکز تمام تھیوں کی سب کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما لیجیے، علماء مشائخ کے کاموں کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ ان سب کے عمر میں برکت عطا فرما دیجیے، ان سب کا سایہ پوری امت پر تاج قائم اور دائم فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو ذریعہ اور بہانے کے طور پر قبول فرما لیجیے، دیر اور دور کے لیے قبول فرما لیجیے، دین کے تمام شعبوں کی محنتوں میں لگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔